बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं और ख़बरों का ताल्लुक़ यूरोप टूट रहा है जी। यूरोप टूट रहा है। पाकिस्तान को और इस्लामी ममालिक को तोड़ने के लिए आने वाले अब ख़ुद टूट फूट का शिकार हैं। यूरोप टूट रहा है, नंबर 1। नंबर 2, एक और ख़बर आपसे शेयर करूँगा और वो है कि पाकिस्तान का तो जी कोई भी अहलकार, कोई भी जौहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक़ शख्स, अहलकार, अफसर को ख़रीदा नहीं जा सका, लेकिन अमेरिका के जौहरी प्रोग्राम से मुंसलिक अहम अमेरिकी जोड़ा वो गिरफ़्तार कर लिया गया है और उन्होंने अहम तरीन मालूमात, अहम तरीन कौमी राज कहना चाहिए, वो कितने लाख डॉलर में फ़रोख्त किए ये आपसे शेयर करूँगा। और फिर अफ़गानिस्तान की सूरत हाल, बल्कि पहले इब्तदा करते हैं कि अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है। अफ़गानिस्तान में आपको मालूम है कि मुज़ाकरात हुए दोहा में, तो ये ख़बर आई थी और ये ख़बर दुरुस्त थी। मेरा ख़्याल है कि इन मुज़ाकरात में अमेरिका ने कुछ शराइत रखी तालिबान के साथ, अफ़गान हुकूमत के सामने, कि कुछ शराइत अगर मान ली जाएं तो अमेरिका तालिबान को तस्लीम कर सकता है। और हुआ ये कि तालिबान ने वो तमाम की तमाम शराइत मुस्तरद कर दी और उन्होंने अफ़गानिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत के तमाम ऑप्शन कबूल नहीं किए, कोई भी ऑप्शन कबूल नहीं किया। और उन्होंने कहा कि जितने भी मसाइल हैं हम खुद निमट सकते हैं, निमटने की सलाहियत है, आप सिर्फ़ एक काम करें। उन्होंने अमरीकी वफ़द से कहा कि आप अफ़गान हुकूमत को डिस्टेबल मत करें और अपने पैसे अपने पास रखें। जब ये चीज़ें आना शुरू हुई तो उसके बाद ज़ाहिर है सुबकी थी। उसके बाद फिर अब अमरीकी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने कहा है, उन्होंने कहा जी कि अमरीका की तरफ से किसी किस्म की कोई पेशकश नहीं की गई। और ये स्टेटमेंट फ़ौरी तौर पे नहीं आई, बल्कि काफ़ी देर बाद आई और उस वक्त आई जब मीडिया में ये ख़बरें चल रही थीं। अब आते हैं अमेरिकी जोड़ा जो है वो जो गिरफ़्तार हुआ है उसकी तरफ, लेकिन पहले अफ़गानिस्तान के मामलात को निबेड़ते हैं जी। अशरफ गनी के सिक्योरिटी गार्ड, बल्कि आला अफसर सिक्योरिटी पर मामूर ब्रिगेडियर जनरल ने एक अहम राज उगल दिया है और उन्होंने ये उगलाया कि अशरफ गनी 16 करोड़ डॉलर से ज़्यादा लेके गए अपने साथ। और उन्होंने ये दावा किया है कि उनके पास सीसीटीवी फुटेज और वीडियो भी मौजूद है कि अशरफ गनी किस तरीके से, उनका तो ख्याल है कि करोड़ों नहीं, ये करोड़ों के साथ ये बिलियन में भी ये टच कर सकता है। उसकी वजह यह है कि अफ़गान बैंक का सदर अशरफ गनी के पास आया और वो बड़े बड़े बैग्स जो थे वो डॉलर्स के साथ भरे हुए थे। वो डॉलर्स जो कि कौमी ख़जाना था, कौमी ख़जाने से निकलवाए गए और वो ले जाए गए बज़रिया जहाज़। अशरफ गनी अपने साथ ले गए और आजकल वो यूएई में। उन्होंने कहा कि अगर मुझे बुलाया गया, वो तालिबान ने उनको तफ्तीश के लिए मतरूब हैं वो, और अता शरीफ़ी उनका नाम है, ब्रिगेडियर जनरल अता शरीफ़ी, और ये सिक्योरिटी पर मामूर थे अशरफ गनी की। और उन्होंने उन पे मुकर्रर की हुई है जी, रकम भी मुकर्रर की हुई है, 10 लाख अफ़गानी करेंसी उन पे है जी, तालिबान ने की है, अफ़गान हुकूमत ने। और उन्होंने साफ साफ बता दिया है कि बिल्कुल अशरफ गनी लेके गए हैं और पहले मैं उनको बहुत पसंद करता था लेकिन अब नहीं पसंद करता। इस तरीके से जी ये एक और ख़बर की तस्दीक हो गई, क्योंकि गनी साहब फरमा रहे थे मैं तो इसलिए गया था कि खूनरेज़ी ना हो, जबकि उनके ब्रिगेडियर जनरल ये कह रहे हैं अशरफ गनी साहब के दौर के। उन्होंने कहा कि गनी साहब को, अशरफ गनी को पहले से इल्म था कि क्या होने जा रहा है और इसके आने वाले दिनों में क्या हैं, इसलिए उन्होंने पहले से बंदोबस्त किया हुआ था और ये करोड़ों डॉलर जो हैं वो लेके साथ गए हैं। इसी तरीके से पंजशेर से जो रकम बरामद हुई थी, अफ़गान तालिबान ने 1 करोड़ 80 लाख डॉलर की रकम पंजशेर से रिकवर की थी, वो कौमी ख़जाने में जमा करवा दी है। अब ज़रा
پولینڈ کی طرف چلتے ہیں جی۔ پولینڈ میں کیا ہوا ہے اور یورپی یونین ٹوٹ رہا ہے، شرازہ بکھر رہا ہے اس کا، اور 27 ملکوں کا یہ اتحاد تھا، ایک کرنسی بنائی تھی یورو، اور بڑے پیار محبت سے یہ ہوئے تھے متحد، لیکن اب ایک ایک کر کے نکل رہے ہیں، اور اس کی وجہ بگڑتے ہوئے معاشی حالات ہیں، بگڑتے ہوئے دفاعی حالات ہیں۔ اور پہلے برطانیہ یورپی یونین سے نکلا، یورپ سے الگ ہو گیا، اور اس پہ بہت کئی 2 3 4 سال تک اس پہ بحث ہوتی رہی، لیکن برطانیہ چھوڑ گیا۔ اور اس کے بعد یورپی یونین یعنی کہ یورپین کنٹری کے 27 ملکی سربراہوں کا اجلاس ہوا، 27 سربراہوں کا، اس میں بھی اختلافات نظر آئے، اور اب پولینڈ جو ہے وہ بھی یورپی اتحاد سے نکل رہا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کی کیونکہ طریقہ یہی اختیار کیا جاتا ہے، پولش عدالت نے یہ کہا ہے کہ یورپی یونین کے اہم قوانین ان کے ملک کے آئین سے مطابقت نہیں رکھتے، جس کے بعد پولینڈ کے یورپی یونین سے الگ ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا تھا۔ اور جیسے ہی گورنمنٹ اس طرف جانا چاہ رہی ہے تو وہاں پہ لاکھوں لوگ سڑکوں پہ ہیں، اور ملک بھر میں 100 سے زائد مقامات پر مظاہرے ہو رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ پولینڈ جو ہے، پولش عوام جو چاہتی ہے وہ چاہتی ہے کہ پولینڈ جو ہے وہ یورپی یونین کا حصہ رہے، یورپی اتحاد کا حصہ رہے۔ تو یہ ہم کو توڑنے کے لیے نکلے تھے، افغانستان کے ٹکڑے کرنے کے لیے نکلے تھے، عراق کے ٹکڑے کرنے کے لیے نکلے تھے، اور پاکستان کو خدا نخواستہ نقصان پہنچانے کے لیے نکلے تھے، لیکن اب یہ ہو رہا ہے کہ الٹا انہی کے گھر تقسیم ہو رہے ہیں۔ ایک اور خبر ہے جی، وہ بھی آپ سے شیئر کر لیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ افغانستان کی صورتحال، امریکہ برطانیہ نے اپنے شہریوں کو کابل کے ہوٹلوں سے دور رہنے کی ہدایت کی ہے۔ تو اس کا مطلب آپ سمجھ جائیں کہ کیا ہے۔ پہلے ذرا رپورٹ سن لیں۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ خبردار کیا جا رہا ہے کہ جو جتنے بھی یو اے ای کہہ رہا ہوں، امریکہ اور برطانیہ کے جو شہری ہیں اور افغانستان میں مقیم ہیں، ان کو کہا گیا ہے کہ نہ صرف شہری بلکہ برطانوی اور امریکی حکام بھی، سب کے لیے الرٹ جاری کیا گیا ہے لندن سے اور واشنگٹن سے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ جی شہری جو ہیں وہ کابل کے 5 سٹار اور اس کے قریبی دیگر ہوٹل سے دور رہیں اور اس میں قیام نہ کریں، اور اگر ہیں تو وہاں سے فوری طور پر نکل جائیں۔ اور ماضی میں بھی یہ ہو چکا ہے۔ تو اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ داعش نے اب تک مسجدوں کو نشانہ بنایا ہے اور کابل ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا تھا۔ داعش ذہن میں رکھیے کہ کوئی اچھوتی چیز نہیں ہے، یہ ایک پروکسی ہے۔ پروکسی بھی انہی ممالک کی ہے جو خبردار کر رہے ہیں، اور مساجد کو نشانہ بنایا۔ 100 سے زیادہ افغان شہری اس میں مارے جا چکے ہیں، اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں مختلف دہشت گردی کے واقعات میں۔ لیکن اب جو ہے جی، اب ذرا معاملہ مختلف ہے۔ اب لگتا یہ ہے کہ اب مساجد کے بعد اب باری ہے ہوٹلوں کی، اور کیونکہ مساجد کو نقصان پہنچا کے دیکھ لیا اور مساجد میں دھماکہ ہوتا ہے، اگلے ہی لمحے اگلی نماز پہ نمازی وہاں پہنچے ہوتے ہیں۔ اب چونکہ افغانستان میں پیدا کرنا ہے انریسٹ، اور افغانستان کے پرامن حالات کو تہوبالا کرنا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جو باہر سے چھوٹے موٹے کاروباری تاجر سرمایہ کار آ رہے ہیں ان کو روکنا ہے، وہ نہ ہو۔ تو لہٰذا اب لگتا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں ان ہوٹلوں کو نشانہ بنایا جائے گا، ان ہوٹلوں کو غیر محفوظ کیا جائے گا۔ یہ بالکل اسی طرح کا ہے جیسے پاکستان میں 9/11 کے بعد ہم بھگت چکے ہیں کہ 9/11 کے بعد مسجدوں کو نشانہ بنایا گیا، اسکولوں کو نشانہ بنایا گیا۔
اور اس کے بعد تعلیمی اداروں کو نشانہ بنایا گیا، یونیورسٹیز کو، تو پھر اگلے جو باری آئی وہ ہوٹلوں کو نشانہ بنایا گیا، سرکاری عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ اسی طرح کا ماڈل ہے اور 9/11 کے بعد کا ماڈل، اور وہ ماڈل اب افغانستان میں کیا کہنا چاہیے، اسی ماڈل کو اپناتے ہوئے افغانستان کے سکون کو برباد کرنا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو یہ سارے کام ہو رہے ہیں، اس میں صرف یہی نہیں کہ دشمن ممالک کے جو ہیں ایجنسیاں ملوث ہیں اور وہ سب کچھ کر رہی ہیں، بلکہ کچھ ایسے بھی ہیں جو بظاہر تو دشمن نہیں لگتے، بظاہر تو دوست ہی لگتے ہیں، لیکن ان کے ادارے بھی یہ کام کر رہے ہیں اور افغانستان کے حالات کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ایک نئی ویو آ رہی ہے، دہشت گردی کی نئی لہر آ رہی ہے، اور اسی لیے امریکہ اور برطانیہ نے یہ وارننگ جاری کی ہے۔ تو امریکی جوڑے سے متعلق معلومات یہ ہیں جی کہ FBI نے یہ امریکی جوڑا گرفتار کیا ہے، اور جوناتھن اور اس کی اہلیہ ہیں، اور انہوں نے $1,00,000 کرپٹو کرنسی کے بدلے معلومات کا تبادلہ کیا، اور معلومات جو دی گئیں تھی یہ سینڈوچ اور چیونگم کے پیکٹ میں چھپا کر منتقل کی گئیں، اور اس نے جوہری جنگی جہازوں کی معلومات جو ہیں وہ فروخت کی ہیں، اور یہ جوڑا گرفتار ہوا ہے ویسٹ ورجینیا سے، اور ان کو اب عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ امریکی جوڑے پر اٹامک انرجی ایکٹ کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا گیا ہے، اور سازش ناکام بنانے پر امریکی اٹارنی جنرل نے کارروائی میں ملوث ایجنسیوں کو سراہا ہے۔ تو یہ امریکہ تک معاملہ پہنچ گیا ہے، کیونکہ حالات ایسے ہی ہیں، اور چائنا اور رشیا خاص طور پہ یہ کام کر رہے ہیں جی، وہاں پہ کافی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، اور آج کل جاسوسی کا نیٹ ورک پھیلا ہوا ہے۔ تو یہ کام اب امریکہ میں زیادہ ہے، امریکہ اور اس کے جو شہری ہیں، اس کے اہلکار ہیں، وہ زیادہ غیر محفوظ اور ناقابل اعتبار تصور کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ ہے صورتحال۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔